بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرکار نے فرمایا سلونی ما شئتم، مانگو جو مجھ سے مانگنا۔ کوئی قید لگائی، ایک نے کہا دلنی یا محمد ما فی یدی، اے محمد بتا میرے دونوں ہاتھوں میں کیا ہے۔ تو اب کسی کو کلام کی طاقت دینا اور کسی کو حیات دینا یہ کس کی شان ہے؟ وہی زندگی دیتا ہے نا، وہی شعور دیتا ہے، وہی قوت نطق و گویائی دیتا ہے۔ یہ کسی بندے کی قدرت نہیں ہے، یہ رب کی قدرت ہے۔ اور پوچھنے والا کہہ رہا ہے کہ دلنی یا محمد ما فی یدی، اے محمد بتا میرے دونوں ہاتھوں میں کیا ہے۔ حضور نے فرمایا میں بتاؤں یہ کیا ہے یا یہ خود بتائے کہ کیا ہے؟ ہے کسی کی طاقت یہ؟ تو اب پتہ چلا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ کیا تھا، کہ وہ بے اختیار نہیں ہوگا۔ یہ پتہ نہیں کہاں کی منطق ہے۔ وہ بے اختیار ہو کر آئے تو اس کی دلیل کیسے بنے، اور اسے کون مانے جب اس کا پیغام دینے والا اس کا نشان راہ نہ بنے۔ قبلہ کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں۔ تو ان کنکریوں نے کہا نشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد انک رسول اللہ، ہم گواہی دیتی ہیں یا رسول اللہ اس نے فلاں فلاں پہاڑ سے میں چنا ہے، اور یہ چن کر لے آیا۔ تو کسی انسان کی یہ طاقت ہے؟ یہ قدرت کس نے دکھائی؟ ایک آ گیا سامنے، حضور جنگل سے گزر رہے ہیں، تھا یہودی، فرمایا تشہد انی رسول اللہ، تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس نے کہا نہیں، جب تک وہ درخت قدموں سے اکھڑ کر نہ آئے۔ یہ کس کی قدرت ہے؟ تو تو نے یہ سمجھا ہے کہ صدر صاحب کا نیب اختیار والا ہے، اور نبی نے اللہ نے جس کو خلیفہ بنا کے بھیجا ہے جو مظہر ذات الہی بن کے آیا، وہ کوئی طاقت نہیں رکھتا۔ وہ کس طرح وہ رب کی طرف بلا سکتا ہے؟ کسی کو کیسے پتہ چل سکتا ہے کہ رب قادر ہے؟ اس کو تبھی رب کی قدرت کا پتہ چلے گا جب اس کے بندے کے اندر رب کی قدرت آئے گی۔ فرمایا تو ہی جا کر اس درخت کو کہہ دے کہ ان رسول اللہ یدعوک، کہ اللہ کا رسول تجھے بلا رہا ہے۔ یعنی صرف مختار ہی نہیں، آگے اختیار دینے والے بھی ہیں۔ تو ہی جا کر کہہ دے۔ تو وہ درخت کسی کی لینگویج کو سمجھتا ہے؟ اس نے جھٹکا لیا، دیر نہیں لگائی، اور جڑوں سے اکھڑ کر سب سے پہلے حضور کو سجدہ کیا، اور پھر قدمین کریمین کو چوما۔ پھر حضور نے حکم دیا واپس جا کر اپنی جگہ پہ قائم ہو گیا۔ تو اس یہودی نے فوراً کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ۔ وہی گواہی رب کے وحدہ لا شریک ہونے کی دی، کب دی؟ جب وجود مصطفیٰ سے قدرت الہی کا ظہور دیکھا، اسے یقین ہو گیا کہ واقعی وہ علی کل شیء قدیر ہے، جس کے بندے کی یہ شان ہے۔ اس نے کہا مجھے سجدہ کرنے دے، میں مچل رہا ہوں، جیسے اس درخت نے آپ کو سجدہ کیا ہے میں بھی سجدہ کروں۔ سرکار نے فرمایا کہ اگر سجدے کی اجازت ہوتی تو میں عورت کو حکم کرتا اپنے خامند کو سجدہ کرتی، لیکن میری شریعت میں سجدہ نہیں ہے کسی کو۔ اس نے کہا پھر مجھے اپنے ہاتھ پاؤں تو چومنے دے۔ تو جب اندر محبت کی آگ بھڑک اٹھے تو پھر آدمی بت بن کر کیسا کھڑا رہے؟ تو سرکار بھی دیکھ رہے تھے۔ تو یہ حدیث پاک میں موجود ہے، حضور نے اسے اجازت دی، اس نے پہلے گر کر دونوں قدموں کو چوما،
اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں کو چوما۔ شبلی نعمانی زور دے رہا ہے کہ معجزات کی کیا ضرورت ہے، اسے سمجھ ہی نہیں ہے کہ اگر نبی سے معجزہ ہٹا دو تو تیری کتاب دلیل ہے، تیری کتاب کو تو وہ پڑھے گا جو نبی کا کلمہ پڑھ چکا ہے، اور جو کافر ہے اسے تیری کتاب کی کیا ضرورت ہے، وہ تو تب مانے گا جب رب کی قدرت کسی کے وجود کے اندر دیکھے گا۔